بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لجسدک علیک حقا و ان لعینک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا الی آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، عید الفطر ہو کر رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو کر 15 روز کا عرصہ ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی میں سے 15 ایام گویا کہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہر انسان یہ تو کہہ سکتا ہے دعوے کے ساتھ کہ میری عمر اتنی ہوئی ہے، لیکن کوئی شخص بھی اپنے اگلے ایک لمحے کی گارنٹی یا اس کی ضمانت یا یقینی اور قطعی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مثلاً کسی شخص کی عمر اگر 40 سال اگر ہوئی تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن اگلے ایک سیکنڈ کے تعلق سے وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ زندہ رہوں گا۔ جس شخص کی زندگی 50 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں آ کر 80 سال ہو گئے، لیکن 80 لمحات بلکہ ایک لمحے کے بھی تعلق سے وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو زندگی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے اللہ رب العزت کی، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ زندگی کے ان ایام کو ہم نے بہت تول تول کر گن گن کر گزارنا چاہیے۔ وقت ضائع کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ بلا وجہ وقت انسان ضائع کر دے، اس میں کوئی نہ کوئی اچھا اور مفید کام انسان نے کرنا چاہیے، جو خود کی اپنی بھلائی کے لیے ہو، اپنے اہل و عیال کی بھلائی کے لیے ہو، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو۔ کوئی نہ کوئی کام انسان نے کرتے رہنا چاہیے تاکہ وقت ضائع ہونے نہ پائے، کیونکہ جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وقت بھی ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو وقت عطا فرمایا ہے، یہ ایک مرتبہ جانے کے بعد دوبارہ زندگی میں لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مہینے کے اندر 4 جمعہ، 4 جمعرات، 4 ہفتے، اتوار، پیر، منگل ہوتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سال بھر میں اتنے جمعہ ہوتے، اتنے ہفتے، اتنے اتوار، اتنے پیر منگل ہوتے ہیں، لیکن جو جمعہ چلا جاتا ہے اب وہ دوبارہ قیامت تک لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دوسری جو جمعہ آئے گی وہ اس سے ہٹ کر ہوگی۔ یہی حال دیگر ایام کے ہوتے ہیں۔ ایک تاریخ بار بار آتی ہے، ہر مہینہ آتی ہے، 2 تاریخ بھی آتی، 3 تاریخ بھی آتی، 4 تاریخ بھی آتی، لیکن زندگی میں سے جو تاریخ ہماری گزر گئی ہے وہ تاریخ دوبارہ لوٹ کر وہی دن یا وہی تاریخ نہیں آئیں گے۔ صرف ان دنوں کا نام ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہوگا، یا اسی طریقے سے ان تاریخوں کا نام یا اس کو پہچان جائے گا آج 1 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے۔ بہرحال 15 دن کا ایک طویل عرصہ ہو رہا ہے۔ روزانہ ہم نے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے ان ایام کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا، اللہ تعالیٰ کو راضی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا کام کیے، اور خدا نخواستہ ہم سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہے تو فوری طور پر توبہ استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ بابرکت مہینہ گزرا اور اس مبارک مہینے کے روزوں کے تعلق سے احادیث پاک میں جو ذکر فرمایا گیا، جو فضیلتیں بتلائی گئیں، یہ فضیلتوں کو سننے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر اتنا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ یہ بار بار روزہ رکھنے کی چاہت اور خواہش ہی نہیں بلکہ اس کو عملی طور پر کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھنا، بکثرت روزہ رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کی محبوبیت، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جن کو مچھلیاں کہا جاتا ہے وہ سمندر کے اندر دعائیں کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ انتہائی لاڈلا اور پیارا بندہ بن جاتا ہے کہ جس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے خلوِ معدہ کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار اور اچھی ہو جاتی ہے۔
انہی احادیث پاک کی بنا پر اور اسی طریقے دیگر احادیث پاک جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، تو حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یا عرب کی جو گرمی ہے وہاں کی، اور انتہائی سخت جو ایام ہوتے ہیں، وہاں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے، لیکن روزہ رکھنے کا، لگاتار روزہ رکھنے کا یا بکثرت روزہ رکھنے کا ان کا معمول ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ عبداللہ کیا مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ لگاتار وہ روزے رکھ رہے تھے۔ کون سے روزے؟ رمضان شریف کوئی روزے چھوٹے ہوئے نہیں تھے۔ ان حضرات کے پاس تو قضا ہونے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم اور احادیث پاک میں جو ذکر کیا گیا کہ روزوں کی قضا کر لینی چاہیے اگر خدا نخواستہ چھوٹ جائے، یا مسافر شرعی یا دیگر مریض وغیرہ کے تعلق سے، وہ احکامات کے طور پر ہے تاکہ اگر کوئی شخص بتقاضۂ بشریت اگر ان حالات سے دوچار اگر ہو جائے تو ان روزوں کو بعد میں وہ ادا کر لے۔ لیکن صحابہ کرام کی طرف یا ان کے ذمے اس طریقے کے روزے باقی نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ وہ نفل روزے بھی بکثرت رہا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے صحابی حضرت عبداللہ کے بارے میں جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں صحابی بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اب دن میں روزہ، آج روزہ، کل روزہ، پرسوں روزہ، ترسوں روزہ، لگاتار روزے ہی روزے رکھ رہے ہیں دن میں، اور اسی طریقے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر وہ مصروف ہیں۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے حضرات ازواج مطہرات سے جب معلوم کیا کہ کس طریقے سے آپ عبادت کیا کرتے تھے، رات میں کیسے آپ کی بندگی ہوا کرتی تھی، جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے آپ کی اس عبادت، ریاضت، مجاہدے کے سامنے اپنی مشقت اور ریاضت کو بہت ہی کمتر سمجھا، اور وہ 3 صحابہ کرام نے طے کر لیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں لگاتار روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ ناغا نہیں کروں گا، یعنی زندگی مسلسل روزے رکھوں گا میں، نفل روزے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، انہوں نے طے کیا تھا کہ میں یعنی نکاح نہیں کروں گا، اور ایک صحابی نے عرض کیا تھا اور انہوں نے طے کیا تھا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا۔ تو آپ نے دوسری حدیث پاک میں ان حضرات سے بھی بات ارشاد فرمائی اور یہ بتلایا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ ناغا بھی کر دیتا ہوں۔ یہ ناغا کرنے کا مطلب یہ ہے، رکھنے کا مطلب ہے کہ نفل روزے اس سے مراد ہے، اور میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا۔ اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے، میرے طریقے سے منہ موڑے، وہ مجھ سے نہیں۔ یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہاں پر آپ نے ان صحابی رسول حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اس بات کی اطلاع ملی۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا اپنا ایسا معمول ہے کہ لگاتار میں روزے رکھتا ہوں اور میں رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو، آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے متعدد باتیں ان سے ارشاد فرمائی۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، آپ نے فرمایا بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کو وضاحت سمجھا جائے۔ حدیث پاک میں تو صرف اتنا جملہ ہے، ان لجسدک علیک حقا، بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی مشقت اور اتنی مشکل، اتنی پریشانی میں اور اتنی محنت میں انسان نے اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان تھک جائے، چور چور ہو جائے اور اس کے بدن کی بوٹی بوٹی دکھنے لگ جائے۔ یہ مناسب بات نہیں، اس لیے کہ جب انسان اتنا زیادہ جب تھک جائے گا تو وہ صحیح معنی میں اور خوشی و خضوع کے ساتھ وہ عبادت بھی نہیں کرے گا۔ جب وہ بہت زیادہ تھک جائے گا، مشقت اور محنت میں اپنے آپ کو جب جھونک دے گا، لگا دے گا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی، جائز روزی کمانے کے لائق نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یعنی خدمت کرنے کے لائق نہیں رہے گا،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت، کسی کے کام آنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم اگر واقعات کو اگر دیکھیں گے ہمارے اکابر کے، بزرگان دین کے، اسلاف کے، تو بڑی حیرت ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اور انتہائی یعنی لائق ترین وہاں کے ایک مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر گھر کے یعنی کویلو وغیرہ چھت کو بھی بارش سے پہلے ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اپنا کام کاج بھی کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا بھی کرتے تھے، اور فتوے وغیرہ کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ انتہائی اعلیٰ درجے کے وہ مفتی تھے اور بہت بڑی قابل اور لائق و فائق شخصیت تھی، اور بہت سی خوبیوں کے حامل تھے وہ، جن حضرات اکابر نے ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان سے پڑھا، وہ ان کے تعلق سے بات کہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں بات ملتی ہے کہ جب وہ بازار جایا کرتے تھے تو ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے اتنے اعلیٰ درجے کے مفتی ہیں اور انتہائی قابل شخصیت، لائق و فائق شخصیت، لیکن مزاج کے اندر سادگی یہ ہے کہ اپنے گھر پر چڑھ کر اس کے چھپر اور اس کے کویلو کو، اس کی چھت کو خود ہی ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ بازار جاتے تھے تو ان کا اپنا یہ انداز نہیں تھا جیسا کہ آج کا ہمارا اپنا انداز ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے، یا اپنے بیوی سے معلوم کر لیتے ہیں یا اپنی بچیوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتاؤ آج بازار سے ترکاری کس قسم کی لانی ہے، کرانہ کیا لانا ہے، گوشت کتنا لانا ہے، فلاں لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو جو چیز عطا فرمائی، کسی کے پاس سائیکل ہے تو سائیکل سے، موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل سے، کسی کے پاس کوئی اور سواری ہے اس سواری سے، نہیں اگر سواری ہے تو آٹو وغیرہ سمجھاتے ہیں، اور مارکیٹ میں جا کر گوشت بھی لے رہے ہیں، منڈی میں جا کر ترکاری بھی لے رہے ہیں، اور بھسار لین میں جا کر کرانہ کا سامان، یہ اسی طریقے سے اناج وغیرہ ہم لے رہے ہیں، اور اس کے بعد آٹو وغیرہ یا دیگر جو سواری زمانے میں جہاں پر مہیا ہو تو اس سواری کو لے کر ہم آ جاتے ہیں، گھر میں لا کر سارا سامان لا کر دے دیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ پھر جب وہ سامان ختم ہو جاتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ تیبارہ چوتھی مرتبہ اگر دیکھا جائے، کس سے پوچھا جائے بھائی آپ کب سے کام کر رہے ہیں، کوئی کہے گا بھائی میں 5 سال سے، کوئی کہے گا 10 سال سے، 15 سال سے۔ آپ خود کیوں کرتے ہیں، بچوں کیوں نہیں کہتے لانے کے لیے؟ نہیں، بچوں کو تجربہ نہیں، بچے جا کر کیسی بھی ترکاری لا لیتے ہیں، بچے جا کر مہنگی ترکاری لا لیتے ہیں، ٹھیک ہے چلیے اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں بطور خاص جو غریب ہیں، یہ جن کے پاس کوئی مرد نہیں ہے کوئی لا کر دینے والا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، تو کبھی چلتے چلتے ہم جھانک لیے، اور کبھی چلتے چلتے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں بازار جا رہا ہوں ترکاری لانے کے لیے، اناج لانے کے لیے، کرانہ لانے کے لیے، کیا آپ کا بھی کوئی سامان لانا ہے؟ تو اس صورت میں یعنی ہمارا ادھر خیال بھی جاتا نہیں، 10 سال 15 20 سال بھی جاتے ہیں، دل و دماغ میں ہمارے خیال آتا بھی نہیں ہے، اور آ بھی جائے گا تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی وہ شخص لے کر آ جائے گا۔ اب بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو کسی سفر میں گیا ہوا ہو، گیا تھا وہ 2-4 دن کے لیے لیکن مزید 8-15 دن لگ جاتے ہیں، اس صورت میں وہ خاتون یا وہ ہماری پڑوسن جو اس طریقے گوشے پردے کا مکمل لحاظ کرنے والی ہے، شرم و حیا اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ چیز منگانا تھا، وہ چیز لانا تھا، اگرچہ کچھ چیزیں بہت ترکاری وغیرہ جو ہمارے گھروں پر آ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کے لیے بازار ہی جانا پڑتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ملازم نہیں ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے منگائے جائے، لہٰذا یہ بڑی بے اعتنائی، بے توجہی اور لاپرواہی کی بات ہے۔ اس تعلق سے ہم نے سوچنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ ان کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ جب وہ بازار جایا کرتے تھے تو جاتے وقت اپنے پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، جتنے بھی پڑوسی ہیں، ان تمام کے گھروں پر جا کر کھٹکا دیتے اور اس کے بعد یہ کہتے کہ میں بازار جا رہا ہوں، بتائیے آپ کے لیے کیا لے کر آنا ہے، کیا چیز لے کر آنا ہے۔ اب وہاں پر گھر کی کوئی خاتون، بڑی بوڑھی خاتون جو دادی اور نانی کے عمر میں ہوتی ہیں، اس طریقے سے ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا ہے تو بازار سے آتے وقت یہ نمک لے کر آ جائیے۔ دوسرے گھر پر گئے، کھٹکا دیے، کوئی کہتا دو ہمارے لیے اتنی اتنی کوتمیر لا لیجیے، کوئی کہتا ہمارا یہ پسانا کا ہے، اناج ہے پسانا ہے، یہ رہ گیا ہے، یہ لے کر آ جائیے۔ تو کوئی کوتمیر منگاتا، کوئی دال منگاتا، کوئی ترکاری منگاتا، کوئی سبزی منگاتا، کوئی کرانہ منگاتا، کوئی کچھ لے کر منگاتا۔ اب اس کے بعد تمام جو پڑوسی ہیں، یہ جو خواتین وغیرہ ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کوئی لا کر دینے والا نہیں، ان تمام کے آپ وہ پیسے لیتے اور پیسے لینے کے بعد ان کے گھروں سے آپ تھیلیاں لیتے اور لے جانے کے بعد بازار جا کر وہ تمام لوگوں کی وہ تمام چیزیں لے کر آ جاتے۔ اب کسی کی کوتمیر لے کر آئے، اب انہوں نے جو پیسے دیے تھے، جتنے کی کوتمیر لگی، اب اس کے بعد وہ لیے اور اس کے بعد باقی پیسے اسی کے اندر ڈال دیے، تھیلی کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے لیے آدھا کلو دال لے کر آ جائیے، وہ لے کر آ گئے، وہ باقی پیسے اس کے اندر۔ اور کسی نے کہا تھا نمک لایا جائے، کس نے کہا تھا مسالہ لایا جائے۔ ایک دن کا نہیں بلکہ ان کا ہمیشہ کا یہ معمول تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ان کے دل و دماغ کے اندر تھی کہ اگر ہم کسی کا اگر ساتھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اب وہ تمام کی تمام چیزیں بازار سے لے کر آتے اور لانے کے بعد ہر گھر پر جاتے وہ اور یہ کہتے بھائی آپ نے اتنے پیسے دیے تھے، ترکاری اتنے کی ہوئی، یہ ترکاری کی تھیلی ہے، اس کے اندر آپ کے پیسے ہیں۔ کسی سے کہتے نمک کے پیسے باقی بچے ہوئے ہیں، کسی کچھ غرض ان کا اپنا ہی معمول تھا۔ تو اس طریقے سے انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے، انسان کو ہر انسان کے کام آنا چاہیے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے کام آ جائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ان سے ارشاد فرمائی، ان لجسدک علیک حقا، بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا انسان نے آرام کرنا چاہیے، اتنا اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لائق ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ کر پائے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا یا اس وقت ہی کر پائے گا جبکہ اس کے جسم کے اندر طاقت ہوگی، ورنہ یہ ہوگا کہ نفل روزہ رکھے اور اس کے بعد اتنی تھکان اتنی زیادہ تھکان ہو گئی کہ اب اس کے بعد یہ نماز کے اندر خشوع و خضوع باقی نہیں، یہ اسی طریقے سے گھر میں جا کر انسان تھک کر پڑ جائے، یہ بات مناسب بات نہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلی بات حدیث پاک کے اندر دیکھیے، ایک جانب یہ ہے کہ وہ صحابی رسول روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ ان کو لگاتار روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ نفل روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ آگے چل کر آپ نے ان سے بتلایا بھی کہ دیکھو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اور اسی طریقے شریعت کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ مثلا چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 ان تاریخوں میں جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کے اندر روزے رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فرمانا جب یہ کہ رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے ان کو منع فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ صوم داؤد رکھو۔ صوم داؤد کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ رکھنے کا طریقہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا، پھر دوسرے دن روزہ، پھر دوسرے دن ناغا۔ اسے کہا جاتا ہے صوم داؤد، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا جو انداز تھا۔ تو آپ نے آخری حد میں ان کو اس بات کی اجازت دی، لیکن لگاتار اور مسلسل روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں، آج کے جمعہ کے روز یہی بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ ہم نے وہ روزوں کا تو رکھنے کا الحمدللہ اہتمام کیا، لیکن نوافل روزے رکھنے کا بھی ہم نے اہتمام کرنا چاہیے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی پسندیدہ عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ بس آج جمعہ میں آپ حضرات سے یہی بات عرض کرنی تھی۔ اپنی طاقت، اپنی بساط اور اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے ہم سال بھر بھی درمیان میں اور بطور خاص پیر اور جمعرات کو یا نہیں اگر تو ہر مہینے میں 3 دن کے روز رکھنے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔